بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعترضوا، پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ صفات اگر واجب ہوں لذاتها تو وہ باقی ہوں گے، اور بقا ایک معنی ہے، پس لازم ہوگا معنی کے ساتھ قیام۔ تو انہوں نے جواب دیا بئی طور کہ ہر صفت پس وہ باقی ہوتی ہے ایسی بقا کے ساتھ کہ جو اس صفت کا عین ہوتا ہے۔ ثم اعترضوا، قول ثانی کے قائلین جو اس بات کے قائل ہیں کہ واجب اور قدیم میں تساوی ہے بحسب المصداق، وہ خود اپنے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر صفات واجب لذاتہا ہوں تو صفات باقی ہوں گے، اور بقا ایک معنی ہے اور صفات بھی معنی ہیں، تو لازم آئے گا معنی کا معنی کے ساتھ قیام، اور معنی کا معنی کے ساتھ قیام محال ہوتا ہے، اور یہ محال لازم آیا اس وجہ سے کہ آپ نے صفات کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہر واجب قدیم ہوتا ہے، ہر قدیم واجب ہوتا ہے۔ قول ثانی کے قائلین متاخرین جو اس بات کے قائل ہیں کہ قدیم واجب میں بحسب المصداق تساوی ہے، وہ اپنے اوپر خود اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر صفات واجب لذاتہا ہوں تو صفات باقی ہوں گے، اور بقا ایک معنی ہے اور صفات بھی معنی ہے، تو لازم آئے گا قیام المعنی بالمعنی، اور قیام المعنی بالمعنی محال ہے، اور یہ محال لازم آیا اس وجہ سے کہ آپ نے صفات کو واجب کہا، اور یہ کہا کہ ہر واجب قدیم ہوتا ہے، ہر قدیم واجب ہوتا ہے۔ فاجابوا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہر صفت ایسی بقا کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو بقا اس صفت کا عین ہے، یعنی یہ صفت اور یہ جو بقا ہے یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ قیام المعنی بالمعنی لازم آئے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جواب یہ دیا کہ ہر صفت ایسی بقا کے ساتھ باقی ہوتی ہے کہ جو بقا اس صفت کا عین ہے، یعنی بقا اور صفت یہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ عین ہی ہیں ایک دوسرے کے، اور قیام المعنی بالمعنی تو تب لازم آئے کہ جب صفت اور چیز ہو اور بقا اور چیز ہو۔ وہذا کلام، اور ایسا کلام ہے جو انتہائی مشکل میں ہے، اس لیے کہ تعدد واجب لذاتہ کا قول کرنا منافی ہے توحید کے، اور صفات کے امکان کا قول کرنا منافی ہے ان کی اس بات کے کہ پس کہ بے شک ہر ممکن پس وہ حادث ہوتا ہے۔ وہذا کلام نے بیان کیا کہ واجب اور قدیم میں خواہ تساوی بحسب المصداق کی نسبت ہو جیسا کہ متقدمین کہتے ہیں، یا ان کے درمیان نسبت ہو عموم خصوص مطلق کی جیسا کہ فریق ثانی کے قائلین کہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اشکال ہے، دونوں صورتوں میں کلام انتہائی مشکل ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو واجب اور قدیم کے درمیان نسبت والی بات ہے، خواہ تساوی بحسب المصداق کی نسبت ہو یا نسبت ہو عموم خصوص مطلق کی، دونوں صورتوں میں کلام باعث اشکال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قدیم اور واجب میں تساوی بحسب المصداق کی نسبت ہے تو پھر صفات قدیمہ تو متعدد ہیں، تو اس صورت میں تعدد وجبہ لازم آئے گا، اور تعدد وجبہ توحید کے منافی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ واجب اور قدیم میں تساوی بحسب المصداق ہے تو صفات قدیمہ تو متعدد ہیں، تو اس صورت میں تعدد وجبہ لازم آئے گا، اور تعدد وجبہ توحید کے منافی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ واجب اور قدیم میں عموم خصوص مطلق ہے، قدیم عام ہے، تو صفات باری تعالیٰ واجب نہیں ہوں گے بلکہ ممکن ہوں گے، اور اگر صفات باری کو ممکن قرار دیا جائے تو پھر یہ تو ان کے اس بات کے متکلمین کے اس بات کے منافی ہے کہ ہر ممکن وہ حادث ہوتا ہے، ہر ممکن حادث ہوتا ہے، تو صفات تعالیٰ اگر ممکن ہوں تو ان کا بھی حادث ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کی ذات کا محل حوادث ہونا باطل ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قدیم اور واجب میں عموم خصوص مطلق ہے، قدیم عام ہے، تو اس صورت میں صفات باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات تو پھر اس بات کے منافی ہے کہ ہر ممکن حادث ہوتا ہے، کیونکہ صفات باری تعالیٰ اگر ممکن ہوں تو پھر تو وہ حادث بھی ہوں گی۔ جب صفات باری تعالیٰ حادث ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا باطل ہے۔ فَإِن
زعموا پس اگر وہ گمان کریں کہ یہ صفات قدیم ہیں زمان کے ساتھ بمعنی عدم مسبوقیت بالعدم، اور یہ منافی نہیں ہے حدوث ذاتی کے بمعنی ذات کی طرف احتیاج، پس یہ قول ہے اس کا کہ جس کی طرف گئے ہیں فلاسفہ، یعنی قدم اور حدوث میں سے ہر ایک کا منقسم ہونا ذاتی اور زمانی کی طرف۔ متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ قدیم اور واجب میں عموم خصوص مطلق ہے، یہ پچھلے اشکال سے بچنے کے لیے ایک جواب دیتے ہیں، شارح اس جواب کو نقل کر کے رد کرتے ہیں۔ متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ واجب اور قدیم میں عموم خصوص مطلق ہے، وہ پچھلے اعتراض سے بچنے کے لیے ایک جواب دیتے ہیں، شارح اس جواب کو نقل کر کے رد کرتے ہیں۔ متکلمین جواب یہ دیتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ قدیم بھی ہیں اور حادث بھی ہیں۔ قدیم ہیں بالزمان یعنی ان پر عدم طاری نہیں ہوا، اور حادث ہیں بالذات یعنی یہ ذات واجب کی طرف محتاج ہیں۔ صفات باری قدیم بھی ہیں اور حادث بھی ہیں۔ قدیم ہیں بالزمان یعنی ان پر عدم طاری نہیں ہوا، اور حادث ہیں بالذات یعنی یہ ذات واجب کی طرف محتاج ہیں۔ چونکہ یہ حادث بالذات یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اب محل حوادث ہونا لازم نہیں آئے گا۔ فَهُوَ قَوْلٌ، تو شارح نے اس رد کر دیا کہ اس جواب سے پچھلے اشکال سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن اپنا مذہب پھر آپ نے چھوڑ دیا اور فلاسفہ کا مذہب اختیار کر لیا۔ فلاسفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قدیم اور حادث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ذاتی اور زمانی۔ قدیم کی دو قسمیں ہیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان۔ حادث کی دو قسمیں ہیں، حادث بالذات اور حادث بالزمان۔ حالانکہ متکلمین تو اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ تو فہو قول سے اس جواب پر رد کر دیا کہ اس جواب سے پچھلے اشکال سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن آپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور فلاسفہ کے مذہب کو اختیار کر لیا، کیونکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں قدیم اور حادث میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ذاتی اور زمانی۔ قدیم کی دو قسمیں ہیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان۔ حادث کی دو قسمیں ہیں، حادث بالذات اور حادث بالزمان۔ حالانکہ متکلمین تو اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ وفیہ رفض، اور اس میں چھوڑنا ہے بہت سے قواعد کا، اور ان قریب اس کی زیادہ تحقیق آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ قدیم اور حادث کی اس طرح تقسیم کرنا بالذات اور بالزمان کی طرف، تو اس سے بہت سے قواعد اسلامیہ کو چھوڑنا لازم آتا ہے، جس کی مزید تحقیق انشاءاللہ اگلے صفحات میں آئے گی۔